الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाजरीन, ये अशरा रहमत जो जिसका आज हम 8वां रोज़ा इख्तियार करेंगे, यानी उसका इफ्तार करेंगे। आप ये देखें कि अब ये अशरा रहमत भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत होता जा रहा है। कितने जल्दी ये टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। कहाँ जब हमने यकुम रमज़ान मुबारक कोई ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक पूरा महीना हमारे सामने, और अब आप ये देखें कि अब ऐसा लगता है कि जैसे ये महीना भी हमसे रुखसत होने वाला है। बहरहाल नाज़रीन, रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं, कुछ मौसम भी बेहतर हुआ है और अब आने वाले दिनों में भी ये सुना जा रहा है कि शायद बारिश भी कराची में बरसे दूसरे और तीसरे अशरे में। बहरहाल अपनी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। चंद अशार की दरख्वास्त करूँगा फैसल चिश्ती से, और उसके बाद आसान है ज़िंदगी जो है वो लगाया जाएगा। तो फैसल चिश्ती की इस नात के साथ हम अपने अगले सेगमेंट आसान है ज़िंदगी पे चले जाएंगे। जी फैसल चिश्ती। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत प्यारे आका से वो जज्बा है, सुनो लोगों।
وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب مسجد کے قریب سے گزرو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں، نہ صرف آپ بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اللہ عز و جل کی محبت ہے۔ آج پروگرام آسان زندگی میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، شب بیداری کا ثواب۔ جی ہاں، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہیں، ہر شب و روز رحمت بھرے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، دن اور رات اللہ عز و جل کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، طویل قیام کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی پوری رات قیام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اور اتنا طویل قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام کو تھوڑا کم کرو۔ اس کے اور دیگر ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بھی یہی عادت کریمہ تھی کہ آپ بھی راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں دن میں دنیا یعنی جو مجھے کام یہ خلافت کا کام ہے وہ نہ کروں تو شاید یہ معاملات خراب ہو جائیں یا تباہی کی طرف چلے جائیں، اور میں رات میں اگر عبادت نہ کروں تو میں خود تباہی کی طرف چلا جاؤں۔ رات کو عبادت کا معمول تھا ہمارے اسلاف کا۔ ہمارے کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رمضان المبارک کے دن میں ایک قرآن ختم کرتے اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے آپ، اور کئی نیک بندوں کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ رب العالمین بڑے یہ خاص مہینہ اللہ تعالیٰ کا جس میں خود بندے کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کا، خود بندہ مائل ہوتا ہے عبادت کی طرف۔ ہم بھی رمضان دیکھیں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدوں کی طرف لوگ بھاگتے ہیں، یہ خاص اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جب دل کو چاہے پھیر دے، یہ اس کی حکمت ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ راتیں ہیں، بعض لوگ پوری رات جاگتے ہیں، اور کیونکہ سحری کا وقت بہت کم ہے تو لوگ پوری رات جاگتے ہیں۔ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنی راتوں کو عبادت سے معمور کر لیں، اپنی راتوں کو عبادت سے سجا لیں۔
اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں تو اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں. رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ، ایک بار الحمدللہ اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب 1,00,000 سبحان اللہ کا ہے. پھر رمضان المبارک اگر نہیں ہوگا پھر آپ کو ثواب ایک ہی ملے گا. تو اس کی تسبیح پڑھتے رہیں، رات میں قیام اللیل پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، پوری رات عبادت میں رہیں. بزرگان دین کا یہ معمول تھا، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے اور گریہ وزاری کرتے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے تھے. اللہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور یہ وقت رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے. اب رات کا آخری وقت یہی تقریباً 3:30-4 بجے. اگر کوئی سونا چاہتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے سونا چاہتا ہے، تو 1-2 گھنٹے آرام کر کے پھر اٹھ جائے. یہ پورے سال میں 1 مہینہ آتا ہے عبادت کے لیے. اس کو جتنا زیادہ عبادت پہ گزاریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. جو وقت گزر جائے گا وہ گزر جائے گا. اپنی راتوں کو عبادت سے سجائیے. ہمارے یہاں معمول ہے کہ لوگ مطلب کرکٹ کھیلنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا کچھ کھیل تماشے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ٹی وی فلمیں ڈرامے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. یہ سب بابرکت مہینہ، اور ہم ویسے بھی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس مبارک مہینے میں فلمیں ڈرامے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. یاد رکھیے گا اس مبارک مہینے کی تعظیم لازم ہے. جہاں ثواب زیادہ ہے وہاں عطاب بھی زیادہ ہے، وہاں گناہ بھی زیادہ ہے. اگر آپ رات میں شب بیداری کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے کریں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے کریں، اس کے بندوں کے لیے کام کریں، اپنی آخرت کے لیے کریں، نہ کہ اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے کریں. ہمارے یہاں لوگ کی ایک تعداد ہے جو رات میں جاگتے ضرور ہیں، لیکن ان کا جاگنا شاید ان کا سونا ان کے جاگنے سے بہتر ہو. اس سے بہتر تو وہ سو جائیں. دوسری بات، جو لوگ کام پہ جاتے ہیں، اگر بندہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بندے نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، اور اگر اس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے آدھی رات کی عبادت کی. یعنی یہ جس بندے نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے پوری رات عبادت کی. فجر اور عشاء کی نماز کو معمول بنائے، فرض نمازوں کو پڑھنے کا معمول بنائے اپنا. اور ہمارے جہاں دیگر اسلاف شب بیداری فرمایا کرتے تھے، اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آپ ان کو پڑھیں، ان کو اسٹڈی کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات کو پڑھیں، دیگر نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے بستر پر بہت کم تشریف لاتے تھے. آپ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. آپ اللہ کے محبوب ہیں اور امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. یاد رکھیے، نعمت کی قدر اس کی موجودگی میں کیجیے. نعمت چلی جائے گی تو پھر اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے. جب رمضان جانے لگتا ہے تو لوگ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، لوگ رونے لگتے ہیں، ہائے ہم سے کچھ نہ ہو سکا، رمضان چلا گیا، ہم سے نہ عبادت ہوئی نہ ریاضت ہوئی، اور رمضان چلا گیا. اور اس حدیث کو بھی یاد رکھیے کہ جس نے وہ برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. تو اپنی مغفرت کے کام کیجئے، اپنی مغفرت کے ذرائع اختیار کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک وظیفہ اور ایک طریقہ بتاتے ہیں. انشاءاللہ آج موضوع ہے ہمارا شب بیداری کے حوالے سے، تو وظیفہ بھی ہم انشاءاللہ اسی حوالے سے بتائیں گے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ آپ کے ہاں کچھ مال غنیمت میں کچھ کنیزیں اور کچھ خادمائیں آئی ہیں، تو ان میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے، اور میرے ہاتھ جو ہے چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے، تو مجھے اس سے کچھ راحت مل جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں کچھ ایسے وظیفے نہ بتاؤں جس سے تمہاری تھکن دور ہو جائے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ وظیفہ یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں یار رات کو ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اب جاگا نہیں جاتا، روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ آپ وظیفے پر عمل کریں گے، ویسے یہ تسبیح فاطمہ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ کی تھکن بھی دور ہوگی۔ ویسے بھی یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، تاکہ آپ کو اس کا معمول ہو اور آپ اس کے عادی ہوں، اللہ کے ذکر کے عادی ہوں۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو ایک عادت بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عادت جس پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا انداز تھا جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے۔ نمبر 2، جب آپ پانی پیتے تھے تو پہلے دیکھ لیتے تھے اس کو۔ نمبر 3، جب آپ پانی پیتے تھے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اسے 3 سانس میں پیتے۔ پہلے تھوڑا پانی پیتے، پھر ہٹا لیتے، پھر پیتے، پھر ہٹا لیتے، اور پھر آخری سانس میں پورا پی لیتے، اور آخر میں کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور کھانے میں بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین اور بسم اللہ آغاز میں پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک اور وظائف پہ بات چل رہی ہے تو میں ایک بات عرض کرتا رہوں، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہوگا ہر جائز کام سے پہلے، وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، آفت سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ بسم اللہ، کوئی بھی جائز کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ شب بیداری جو ہمارا ٹاپک ہے، آخر میں اس میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو خرافات ہیں کم از کم وہ اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ان خرافات سے آپ بالکل دور رہیں۔ رمضان المبارک کا احترام کریں، احترام رمضان بھی لازم ہے ہم پہ۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں جس سے پڑوسی ڈسٹرب ہوتے ہیں، محلے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ راتوں کو لوگوں کو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے گلیوں میں، تو یاد رکھیے مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ تو آپ کی شب بیداری ایسی نہ ہو کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، آپ کی شب بیداری ایسی ہو کہ جس میں آپ اپنی آخرت بھی بنائیں، لوگوں کی آخرت بھی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب آپ شب بیداری کریں تو نیت کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر شب بیداری کیا کرتے تھے۔ خاتون جنت جگر گوشہ رسول شب بیداری فرمایا کرتی تھی، اور پوری 2 رکعت میں قرآن کریم پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو میری وہ بہنیں جو گھر میں ہوتی ہیں تو وہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی زندگی سے یہ سیکھیں کہ وہ بھی رمضان کی راتوں میں شب بیداری کرتی تھی. جی ہاں، وہ اسلامی بہنیں زیادہ تر، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا تراویح کا بھی معمول کم ہوتا ہے، وہ تراویح بھی پڑھیں، رات میں شب بیداری بھی کریں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کریں. امور خانہ داری اگر آپ اس نیت سے کریں گی کہ شوہر کی خدمت ہوگی، گھر والوں کے لیے سحری و افطاری تیار کریں گی رات کے اندر، آیا کہ یہ شب بیداری ہے، اس میں بھی آپ ثواب پائیں گی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کا احترام، اس کی توقیر اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.